بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آدمی میں ہمت ہو، لگن ہو، کچھ کر گزرنے کا شوق ہو تو بے شک اسے اس دوران میں بے شمار ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سچے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا رہے تو کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی سبق سچیرو ہونڈا کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ سوچ ہوں گے کہ یہ سچیرو ہے کون؟ آپ نے اکثر پاکستان میں نام سنا ہوگا کہ میں تا ہونڈا ہی لیسا، تو یہ ہونڈا ایک غریب لڑکے کا نام تھا۔ اس کا پورا نام سچیرو ہونڈا تھا، جس کی داستان یہ بتاتی ہے کہ کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ جب تک تم کامیاب نہ ہو جاؤ اپنی غلطیوں سے سیکھنا جاری رکھو، اپنے آپ کو بدلو، بڑھتے جاؤ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اس یقین اور جوش و جذبے کے ساتھ سچیرو ہونڈا کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کو اپنی ذاتی زندگی، کریئر یا کاروبار میں درپیش تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی تو ترغیب ملے گی اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہونڈا 7 نومبر 1906 کو جاپان میں گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ابتدائی بچپن اپنے والد گیہی ہونڈا، جو کہ ایک لوہار تھا اور اس نے سائیکل کی مرمت کا کاروبار بھی ساتھ چلا رکھا تھا، اس کی مدد کرتے ہوئے گزارا۔ اس کی والدہ مکا ہونڈا ایک بینکر تھی، اور یہ 1922 کی بات ہے کہ ہونڈا کو اسکول کی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کم گریڈ آنے اور رپورٹ میں جعل سازی کرنے پر اس کے والد نے اسے مارا پیٹا، اس سے ایک دن کھانا بھی نہیں ملا۔ چھوٹے بچے کے طور پہ ہونڈا نے جب اپنے گاؤں میں پہلی بار کار دیکھی تو بڑا خوش ہوا، ایکسائٹڈ ہو گیا۔ بعد میں اکثر یہ کہتا تھا کہ وہ اس گاڑی کی تیل کی خوشبو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب یہ کہتے ہوئے اس سے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ سچیرو نے ایک بار پائلٹ آرٹ اسمتھ کی طرف سے بنائے گئے ہوائی جہاز کا مظاہرہ دیکھنے گیا، جس سے مشینری پر اس کی محبت مزید پختہ ہو گئی، یعنی مشینز پہ۔ تو ایک دن اس نے ایک اشتہار دیکھا جس میں ٹوکیو میں آرٹ سکائی کمپنی کو کچھ میکینکس کی ضرورت تھی۔ تو سچیرو کو گاڑیوں کے بارے میں مزید جاننے کا موقع نظر آیا، کیونکہ آرٹ سکائی کمپنی گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام سر انجام دیتی تھی۔ تو 15 سال کی عمر میں اس بھروسے کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لیا اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اس میکینک کے کام کے لیے ٹوکیو چلا گیا، تاکہ اس وقت کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی ٹویوٹا میں کام کر سکے۔ تاہم وہ تھا بڑا چھوٹا، اس لیے اس کو نوکری تو نہیں ملی۔ تو ایک انٹرن کے طور پہ اس کا کام کرنا مشکل تھا، کیونکہ اسے اس کے کام کا معاوضہ نہیں دیا جانا تھا۔ تو ساتھ مالک کے چھوٹے بچے کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر بازار کی سیر بھی کروانی پڑتی تھی۔ تو ان پریشانیوں کے باوجود سچیرو ہونڈا نے موٹر مشینوں میں اپنی توجہ علم و مہارت کو سیکھنے اور بہتر بنانے پہ دی۔ اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس نے دوسرے سینئر میکینکس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے دوسروں کو ان کے کام کے لیے نئے اور آسان طریقے بتانا شروع کیے، مثلا تخلیقی اور قابل رسائی ٹولز بنانا شروع کیے، جن کے ذریعے دوسرے لوگوں کا کام نسبتاً آسان ہو گیا، لوگ اس کی عزت کرنا شروع ہو گئے۔ اسی کام میں لگن نے مالک کی توجہ اس جانب مبذول کروائی اور اس نے اسے میکینیکل ریپیئر کے ساتھ ساتھ کاروباری اسرار و رموز بھی سکھانے شروع کر دیے۔ تو کام کے ساتھ ساتھ اس کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی آ گئی۔ کمپنی کے مالک نے سچیرو کو برانچ مینیجر بنا دیا۔ 22 سال کی عمر میں سچیرو ہونڈا ایک کامیاب انسان اور مینیجر بن گیا۔ سکسیس ملنے کے بعد سچیرو ہونڈا بڑا سوچنا شروع ہو گیا۔ اس کو نئی چیزیں بنانے میں بڑی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے پسٹن رنگ مینوفیکچرنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کمپنی کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ وہ اپنے خواب کو تو پورا کرنا چاہتا، تو اس نے اپنی زندگی کا ایک بار پھر اہم فیصلہ کیا اور اس نے اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے اس کمپنی سے برانچ مینیجر کا عہدہ چھوڑ دیا۔ اب ہونڈا سچیرو نے 1945 اپنے گاؤں کے قریب ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، تاکہ چھوٹے اور مؤثر انجنز کو تیار کیا جا سکے۔ تو ہونڈا ٹویوٹا کمپنی کے لیے ایک معیاری پسٹن رنگ تیار کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا خواب تھا۔ ہونڈا نے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی چھوٹی سی ورکشاپ میں دن رات کام کیا، یہاں تک کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے اپنی بیوی کے زیورات بھی بیچنا پڑے۔ کام مکمل کرنے کے لیے کئی راتیں ورکشاپس نے گزاری۔ جب ہونڈا نے اپنی پسٹن رنگ بار مکمل کر لی تو اسے ٹویوٹا لے گیا۔ کمپنی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا یہ ان کے انجینئرنگ کے اعلیٰ معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ ہمت نہیں چھوڑی اس نے۔ ہونڈا نے ایک ٹیکنیکل اسکول میں داخلہ لیا تاکہ وہ جان سکے کہ مطلوبہ معیار پر رنگ پسٹن کیوں نہیں بنا سکا۔ 2 سال تک اسی ڈیزائن پہ کام کرنے کے بعد وہ رنگ پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا، جو ٹویوٹا کے معیار کے مطابق تھے۔ اب اس کو ایک ٹھیکہ مل گیا، لیکن اس کو ایک فیکٹری کی ضرورت تھی، تو اس نے جیسے تیسے فیکٹری کی بنیاد رکھ دی۔ رنگ پسٹن کو کاروں، موٹر سائیکلوں اور ہوائی جہازوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت جاپنیز گورنمنٹ امریکہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تو جنگ کے دوران اس کی فیکٹری پر 2 بار بمبنگ کی گئی اور عملی طور پہ وہ تباہ ہو گئی۔ تب وہ بالکل ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔
کیونکہ نہ تو اس پر فیکٹری بچی تھی، نہ ہی پروسیس کرنے والی مشینیں فارم پہ تھی. تو اس کی فیکٹری کی دوبارہ بنانے کے لیے جو سٹیل درکار تھا وہ بھی دستیاب نہیں تھا، کیونکہ اسے اسلحہ سازی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. تو ان حالات میں کوئی اور ہوتا تو شاید گھر جا کے بیٹھ جاتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے ایک اور راستہ تلاش کیا. ہونڈا کو معلوم ہوا کہ امریکن فضائیہ کے پائلٹ ان کے استعمال شدہ پیٹرول کینز پھینک دیتے ہیں، تو اس نے سب کو اکٹھا کیا اور اسٹیل کو اپنی فیکٹری میں مرمت کے لیے استعمال کیا. اسے صدر ٹرومن کی طرف سے اپنے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی قرار دیا. آپ نے یقیناً سوچا ہوگا آخرکار اس کی قسمت بدل گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں کہ مصداق فیکٹری کے تعمیر نو کے بعد 1945 میں جاپان میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس نے ہونڈا کے مینوفیکچرنگ پلانٹس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. اس کا کاروبار مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. لیکن یہ زلزلہ ہونڈا کے یقین اور طاقت کو نہیں تباہ کر سکا. شاید قدرت بھی اب اس پہ مہربان ہونے کو تھی. تو جنگ کے فوراً بعد جاپان میں تیل کی بہت زیادہ کمی تھی، جس نے پورے ملک میں نقل و حمل کو تقریباً ناممکن بنا دیا تھا. لوگوں کو یا تو ٹرین پکڑنی پڑتی تھی یا سائیکل پر سوار ہو کے جانا پڑتا تھا. اسے اپنی سائیکل پر ایک چھوٹی سی موٹر لگانے کا خیال آیا تاکہ وہ گھوم سکے. یہ تجربہ کامیاب رہا. اب پورے ملک سے اس نئی ایجاد پر اس پر درخواستیں آنے لگیں. ایسے لگا جیسے ہونڈا کاروبار میں ان ہو گیا. تو اس وقت سرمایہ کاری تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، نہ اس کے ماں باپ میں پیسہ تھا. لیکن ایک بار پھر ہونڈا کو ایک راستہ مل گیا تھا. اسے تقریباً 18,000 سائیکل شاپس مالکان کو ایک بڑا امپریسو خط لکھا تاکہ ملک کی تعمیر نو اور اپنی نئی ایجاد میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ان سے تعاون طلب کیا. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا. اس نے 18,000 ذاتی خطوط اپنے ہاتھ سے لکھے. 3,000 کے قریب نے مثبت جواب دیا، اور یہ کہنا کافی ہے کہ اسے اپنے نئے اسکوٹر بنانے کے لیے ضرورت سے زیادہ رقم مل گئی. اس نے 1948 میں ہونڈا موٹر کمپنی بنائی، جس نے ایک مکمل موٹر سائیکل ٹائپ اے تیار کرنا شروع کی، جسے ہونڈا کے ڈیزائن کردہ پہلے بڑے پیمانے پر تیار کردہ انجن سے چلایا گیا اور 1951 میں فروخت کیا گیا. اب ہونڈا کی طرف سے تیار کیا گیا 2 اسٹروک موٹر سائیکل کی ڈریم سیریز کا پہلا ماڈل بن گیا. ہونڈا C100 ایک چھوٹے سے انجن والی موٹر سائیکل 1993 میں متعارف کرائی گئی، اور تو 1959 سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی موٹر سائیکل کمپنی ہے. ہونڈا نے 1949 میں فیوجی ساوا کی خدمت حاصل کی، جو کمپنی کے مالیاتی پہلو کی نگرانی کرتا تھا اور فرم کو توسیع دینے میں مدد کرتا تھا. تو 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے ریاست متحدہ میں پہلی ڈیلرشپ کھولی. سوچیرو ہونڈا نے ترقی کرتے ہوئے کمپنی کو $1 ارب کی ملٹی نیشنل کمپنی میں کنورٹ کر دیا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی موٹر سائیکلیں تیار کی. تو اب ہونڈا کی انجینئرنگ اور مارکیٹنگ کی مہارتوں کے نتیجے میں ہونڈا کی موٹر سائیکلوں نے اپنے حریفوں کو یعنی ٹرائمف کو اور ہارلے ڈیوڈسن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. پیپل میگزین نے تو سوچیرو ہونڈا کو 1980 میں اپنی 25 سب سے زیادہ دلچسپ افراد کی فہرست میں شامل کیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ہونڈا نے اپنے آپ کو ہونڈا فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک کر کے کام میں مصروف رکھا. اپنی یادداشتوں کے حوالے سے سوچیرو ہونڈا نے بعض اوقات اپنے ملازمین سے بدتمیزی کرنے، تذلیل کرنے اور کبھی کبھار ان کے منہ پہ تھپڑ مارنے پر اپنے دکھ کا اظہار کیا. 80 کی دہائی میں آغاز میں ہی ہونڈا جاپان میں کاروں کا تیسرا سب سے بڑا پروڈیوسر بن گیا تھا. ان انتہائی مشکل حالات سے اب ہونڈا اب دنیا کی سب سے اہم کمپنیوں میں سے ایک بن چکی ہے، اور اب دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی ہے. یہ دنیا بھر میں 2 لاکھ زیادہ افراد کو ملازمت دیتا ہے، اور اس کی سالانہ آمدنی پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر ہے. کمپنی نے 1963 میں آٹو موبائلز بھی تیار کرنے شروع کی، اور اپنی ایڈوانس ٹیکنیکل صلاحیتوں کی وجہ سے 1980 کی دہائی کے اوائل تک جاپان کی تیسری سب سے بڑی کار ساز کمپنی بن گئی. کمپنی سپورٹس کار، چھوٹے ٹرک، فارم مشینز، چھوٹے انجن بنا لیتی ہے، اور اب کمپنی اسپیس انسٹرومنٹس بھی بنا رہی ہے اور اپنے روبوٹس بھی تیار کر رہی ہے. پلینز بھی ان کے بن رہے ہیں ہونڈا کے. یہ ہونڈا ہی تھی جس نے دنیا میں سب سے پہلے کار نیویگیشن جو ہے وہ سسٹم اس نے انسٹال کیا. یورپ میں ہونڈا کے 2 نئے کارخانے کاروبار کے لیے کھل گئے ہیں، جہاں ایکارڈز بنتی ہیں. ٹرکی میں سیوک کی پیداوار شروع ہے، اور آج سویڈن میں 5 دروازوں والی سیوک ہیچ بیک عالمی ایک گھر بن گیا. 2014 میں ہونڈا موٹر بائکس اور سکوٹرز کی کل عالمی فروخت جو تھی 300 ملین تک پہنچ گئی. تو 2015 میں سوچیرو کا حتمی خواب پورا ہو گیا اور ہونڈا جیٹ آسمانوں پہ پہنچ گیا. 6 مسافروں والا ایگزیکٹو جیٹ 782 کلومیٹر فی گھنٹے کی سب سے زیادہ رفتار کے ساتھ موجود ہے. ہونڈا نے NSX کا انکشاف کیا، اور ایک ہائی ٹیک سپر کار جو اپنے وقت سے بہت آگے کی چیز ہے. 2016 تک ہونڈا کار کی پیداوار جو ہے 100 ملین تک پہنچ گئی. کیا سوچیرو نے کبھی خواب دیکھا تھا؟
کہ اس کے نام کی اتنی کاریں بنائی جائیں گی، یہ ایک عزم، ایک حوصلے کی داستان ہے. سوچئے گا اس پہ کہ ہم کیوں اتنی جدوجہد سے گھبراتے ہیں، اور ہم ایک آدھی دو مشکلوں کے بعد ہم ہمت ہار کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو آ کے. اس پہ سوچئے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.